السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی شاہ اور آپ میرے یوٹیوب چینل علی شاہ ٹاکس پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ادب کی دنیا۔ ناظرین، پروگرام ادب کی دنیا میں میں آپ لوگوں کی ملاقات کرواتا ہوں مختلف شعرائے کرام سے، اور آج کے میرے پروگرام کے مہمان ہیں توقیر احمد۔ توقیر احمد ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بات چیت شروع کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں اور میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوا آپ لوگوں کو نظر آؤں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں توقیر احمد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ توقیر، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں علی شاہ ٹاکس کے لیے وقت دیا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور شاعری کب سے شروع کی؟ بہت شکریہ سر، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا۔ میں آج کل تعلیمی سلسلہ میں معلمی پیشہ سے غزالی کالج میں پڑھا رہا ہوں، اور شاعری کے بارے میں کوئی میں آپ کو فکسڈ پوائنٹ تو نہیں بتا سکتا کہ کب سے شروع کی ہے، مگر جیسا کہ میں نے ایک اور جگہ بھی بتایا کہ شاعری جو ہے یہ میں نے پرائمری سے ہی مجھے یہ شغف تھا اور شوق تھا، اور میں پرائمری میں ہی شعر کہتا تھا، جیسے بھی بے تکے ہوتے تھے، جس طرح کے بھی ہوتے تھے، مگر میں کہتا تھا۔ وہ پنجابی رباعیوں میں ہوتے تھے، اسلامی رباعیات ہوتی تھیں، یا پھر کیا ایک اسلامی شعر ہوتے تھے، تو اس طرح سے۔ اور باقاعدہ جو آغاز ہے وہ میں نے پھر میٹرک میں شعر کہنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد جو عروض کا کام ہے، جب عروض سے آشنائی ہوئی اور پتہ چلا کہ اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، شعر کے لیے کچھ مخصوص پیرامیٹر جیسے انگلش کے ہوتے ہیں، اسی طرح پھر انٹر کے بعد باقاعدہ طور پہ شعر کہنا شروع کر دیا عروض کے لحاظ سے بھی۔ اتنی شاعری کرنے کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا کہ شاعر کسے کہتے ہیں؟ سر میں کہتا ہوں ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ہر انسان کے ایک اندر کی گھٹن ہوتی ہے، ایک اندر کی اداسی ہوتی ہے۔ وہ مجھے عباس تاوج کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ کوئی اندر کی گھٹن کا بھی علاج گالیاں کاغذ پہ لکھ کر پھینک دے۔ یعنی کہ لکھنے سے کیا ہے کہ بندے کا کچھ نہ کچھ جو درد ہے، کوئی گھٹن ہے، اداسی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو شاعری جو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جذبات کے ایک منظم جو انداز ہوتا ہے اور جو فی البدیہہ ہوتا ہے، اسے آپ شاعری کہتے ہیں۔ صحیح کہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو عشق وشق کرتے ہیں یا کوئی پھٹر زخمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ شاعروں کے بارے میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ اگر بنا ہے کہ شاعر جو ہے محبتی ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا کنسیپٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو یا کسی ایک خاص طبقے کو اس پہ سٹیمپ لگا دی جائے محبت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ ویسے محبت کے بغیر تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ غلام محمد قاصر کا شعر تھا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ارے واہ واہ، کیا بات ہے! یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن آج کے دور میں ملتی بہت کم ہے لوگوں سے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہی چلا رہا ہے کہ مجھے محبت نہیں ملی۔ اصل میں لوگوں کا جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ محبت کا ملنا، اب پتہ نہیں وہ کس چیز کو محبت کا ملنا کہتے ہیں کہ مجھے محبت نہیں ملی۔ دراصل وہ شاید محبت بانٹ نہیں سکتے، صحیح، اور ان کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں محبت کے بارے میں، اور وہ خود جو ہے وہ اور طرح کی محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ جیسی محبت کی آپ توقع کرتے ہیں ویسی محبت ہی بانٹیں، اور ویسی محبت ہی آپ کو معاشرے میں بانٹنی چاہیے، تو تبھی آپ کو رزلٹ بھی ویسا ہی ملے گا اور کوئی بھی کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مجھے سعد اللہ شاہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کھویا اس کو تو ملی شاعری بدلے میں مجھے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھی میری قسمت نکلی، اور مجھ کو چپ چاپ ہی رہنے دو، نہ چھیڑو مجھ کو، کیا کرو گے جو ہر ایک بات سے چاہت نکلی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شاعری کے بارے میں تو کہتا ہوں، مجھے نا خلیل رام پوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شاعری نے مجھے انسان بنایا ہے خلیل، میں وہ شیشہ تھا جو دنیا سے چمکتا ہی نہ تھا۔ وہاں بڑی اچھی بات کی کہ شاعری نے مجھے انسان بنا دیا۔ تو لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شاعروں کے حوالے سے لوگ عجیب عجیب خیالات رکھتے ہیں، سم ٹائمز ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے کہ وہ اپنا کلام ہی سناتے رہتے ہیں۔ کیا جدید دور میں جو شاعر ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل شاید ایسا نہیں ہے
یہ جو رسم ہے کہ شاعر جو ہیں جب مل جائیں شعر سناتے ہیں، ایک دور میں ہوتا تھا اور ہوتا ابھی بھی ہوتا ہے ایک حد تک، مگر ہوتا ہے کیونکہ آج کل اس لیے لوگ زیادہ نہیں بیٹھتے شاعروں کے پاس، یا بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے سوشل میڈیا، کیونکہ آج کل ایک کلک کی دوری پہ آپ سب کچھ مل رہا ہے، میر کا کلام مل رہا ہے، غالب کا کلام مل رہا ہے، آپ کو جدیدیت پہ اتنے شعر مل رہے ہیں، آپ کو اپنی من پسند کے شعر مل رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب اتنا سفر طے کر کے کسی شاعر کے پاس جا کے بیٹھنے کی، اسے ملنے کی، جب آپ کو اس کے انٹرویو مل رہے ہیں، اس کی زبان سے اس کے اشعار مل رہے ہیں، PDF میں اس کی کتابیں مل رہی ہیں، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اختصار کر لیا ہے اشعاروں سے ملنے کا۔ آج کے پروگرام میں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں کچھ غزلوں سے کچھ اشعار سنا رہا ہوں آپ کو۔ ضرور جی ایک غزل سے کچھ اشعار کہ اب اس سے اور بھلا جائیں ہم کہاں سے قریب، اب اس سے اور بھلا جائیں ہم کہاں سے قریب، پہنچ چکے ہیں عزیزم کے جسم و جاں سے قریب، پہنچ چکے ہیں عزیزم کے جسم و جاں سے قریب، قریب ہونے کی خواہش میں کچھ خبر نہ رہی، قریب ہونے کی خواہش میں کچھ خبر نہ رہی، کہاں سے دور ہوئے جاتے ہیں کہاں سے قریب، کہاں سے دور ہوئے جاتے ہیں کہاں سے قریب، سوال تھا کہ کہاں سے قریب ہے منزل، سوال تھا کہ کہاں سے قریب ہے منزل، تو دل نے عقل سے پہلے کہا یہاں سے قریب، تو دل نے عقل سے پہلے کہا یہاں سے قریب، اڑان ایسے پرندوں کی رائے گاہ ہے کہ جو، اڑان ایسے پرندوں کی رائے گاہ ہے کہ جو زمین سے دور ہوئے اور آسمان سے قریب، اب اس سے اور بھلا جائیں ہم کہاں سے قریب، پہنچ چکے ہیں عزیزم کے جسم و جان سے قریب۔ ارے واہ، یقیناً آپ کو توقیر احمد صاحب کا کلام پسند آیا ہوگا۔ ناظرین پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو کلام کیسا لگا۔ توقیر اور کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں ایک اور غزل سے کچھ اشعار کے، تمہاری سمت جس رستے سے لوٹانا پڑا ہے، تمہاری سمت جس رستے سے لوٹانا پڑا ہے، عجب رستہ تھا ویرانے پہ ویرانہ پڑا ہے، عجب رستہ تھا ویرانے پہ ویرانہ پڑا ہے، بظاہر آنکھ کتنی خوش دکھائی دے رہی ہے، بظاہر آنکھ کتنی خوش دکھائی دے رہی ہے، پر اس کے اندرونے میں عزا خانہ پڑا ہے، پر اس کے اندرونے میں عزا خانہ پڑا ہے، سمجھ لیجئے کہ تیر اپنے ہدف سے دور نکلا، سمجھ لیجئے کہ تیر اپنے ہدف سے دور نکلا، ہمیں ایک شخص سے آگے نکل جانا پڑا ہے، ہمیں ایک شخص سے آگے نکل جانا پڑا ہے، کسی تتلی کی خواہش پوری کرنی تھی سو ہم کو، کسی تتلی کی خواہش پوری کرنی تھی سو ہم کو، بہت سی خوشبوؤں کو قید میں لانا پڑا ہے، بہت سی خوشبوؤں کو قید میں لانا پڑا ہے، نہ جانے کون سی منزل پہ لے آئے ہیں خود کو، نہ جانے کون سی منزل پہ لے آئے ہیں خود کو، جہاں دنیا کو جا دل کو بھی ٹھکرانا پڑا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، آخر پہ آج کل کے جو نوجوان شاعر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے ہم عمر بھائیوں کو اور ہم عمر لکھنے والوں کو، وہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، صحیح، مگر میری ایک یہ رائے ہے اور ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ کتاب سے جڑ کے رہیں۔ صحیح، آپ جتنا مطالعہ کریں گے، آپ جتنا کلاسیک پڑھیں گے، آپ جتنا کلاسیک کے جنگل کی سیر کریں گے، اور آپ اتنا اچھا شعر کہیں گے، اور آپ جتنی کتاب سے رغبت رکھیں گے، جتنی کتاب سے جڑ کے رہیں گے، آپ اتنے لطیف ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، توقیر احمد کا کلام، توقیر احمد کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آج کے نوجوان شاعر اس سے کچھ ضرور سیکھ سکیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو۔ علیشہ ٹاک سے ڈاکٹر علیشہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔